باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین الى آخر الآیات. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے 19واں پارہ سورہ شعراء. سورہ شعراء شاعر کی جمع ہے. شاعر سے شعراء بنا اور شاعر بنا ہے شعور سے. شعور کے معنی آتے ہیں تخیل میں کوئی بات کہنے والا، سوچ سمجھ کر اپنے خیالات کو منضبط کرنے والا، وہ شاعر کہلاتا ہے. اس کی جمع شعراء آتی ہے. اس سورت کا نام سورہ شعراء اسی لیے ہے کہ اس سورت کے آخر میں شاعروں کے کلام پر بات کی جائے گی. یہ بیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے شعراء کے کلام پر، ان کے اوصاف پر ایک بہترین مکالمہ ہے. اس لیے سورت کا نام سورہ شعراء ہے. یہ گفتگو انشاءاللہ آخر میں آئے گی. بعض لوگوں کو اشتباہ ہوتا ہے شورا میں اور شعراء میں، دو الگ چیزیں. پارہ 19 میں سورہ شعراء ہے اور پارہ 25 میں سورہ شورا ہے. شورا بنا ہے مشورہ سے، اس میں آئین نہیں ہے، یعنی ارکان شورا، مشورہ دینے والے احباب. مومنین کے سارے کام مشورے سے ہوتے ہیں تو وہ وہاں پر درج ہے. اس کا نام ہے سورہ شورا اور یہ ہے سورہ شعراء. اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے 11 رکوع پر مشتمل ہے سورت کی، اور اس کے اندر کل 247 آیتیں ہیں. انبیاء اور ان کی اقوام کیا سوال جواب ہوا ہے 8 رکوع میں آپ سنیں گے مختلف انداز، تاکہ معلوم ہو جائے کہ انبیاء نے حق کیسے پیش کیا اور قوم نے اس کا کیا جواب دیا اور نتیجہ کیا ہوا. یہ سنا کر بتانا ہے مکے والوں کو کہ اگر تم نے بھی سید الانبیاء کا جواب سن کر صحیح معقول جواب نہیں دیا تو تمہارا بھی انجام وہی ہوگا. ایسا ہوا. اس انداز سے سورہ شعراء کو سنیں. پہلا لفظ ہے طاسین میم. طاسین میم، اس میں ایک قرأت اچھی طرح یاد کرنا ہے. اکثر لوگ تا سین کو میم سے ملا کر پڑھتے ہیں طاسین میم. یہاں پر تو یہ درست ہے، لیکن ملا کر پڑھنے کا مطلب صرف سین کو میم سے ادغام کریں گے، بقیہ الگ الگ پڑھیں گے. طاسین میم. دوسرے مقام پہ طاسین میم الگ الگ ہوتا ہے، یہاں سین کو میم سے ملا دیں گے طاسین میم. حروف مقطعات یہ بھی ہے، ان کے معنی اللہ نے واضح کرنے کا حکم نہیں دیا. اللہ عالم بمرادہ بذالک. جس طرح بہت سے سورتوں کے شروع میں تحقیق اور چیلنج کے لیے آیا ہے، تمہارا دعویٰ اگر یہ ہے کہ انسانی کلام ہے تو تم سب مل کر اس کے معنی بتا دو. سارے مل کر معنی بتانے پر قادر نہیں تو شخص واحد بنا کر لانے پر قادر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چیلنج. تلکا اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے، مؤنث کے لیے ہے. تلکا معنی وہ، اور آیات جمع ہے نشانی کے معنی میں. الکتاب سے مراد مخصوص کتاب یعنی قرآن کی آیتیں ہیں جو مضامین آپ کے سامنے آنے والے ہیں. یہ کتاب کی روشن اور بہترین واضح نشانیاں ہیں. المبین کی صفت ہے کتاب کی. مبین بیان کس کو بولتے ہیں؟ بیان کے معنی جو چیز ظاہر نہیں تھی اس کو ظاہر کرنے والے کو بیان کرنے والا کہتے ہیں، اور جو بات ظاہر ہو اس کو بیان کرتے ہیں. مبین کا اس میں فائل ہے ظاہر ہونے والی، ظاہر کرنے والی. یہ کتاب خود بھی واضح ہے اور واضح کرنے والی بھی ہے. حق اور باطل، حلال و حرام، صحیح اور غلط، ان تمام چیزوں کو یہ کتاب واضح کرنے والی ہے. کتاب کی صفت ہے المبین، واضح کتاب، روشن کتاب. یہ آیتیں، یہ مضامین ہیں واضح کتاب کی. لعلک، لعلہ کے معنی شاید. یہ حرف قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے. لعلہ. لیتا کے معنی کاش، اور لعلہ شاید، یہ امید کے لیے ہے. اور لعلہ جو قرآن کریم میں اللہ کے ساتھ منسوب ہو کر آتا ہے تو یقیناً کے معنی میں آتا ہے، کیونکہ جب بڑوں سے امید ہوتی ہے تو وہ یقین کے درجے میں ہوتی ہے. اللہ سے زیادہ کرم والا کون ہو سکتا ہے؟ تو لعلہ جب اللہ کے ساتھ آئے، امام قرطبی کی رائے یہ ہے کہ وہ یقیناً کے معنی میں ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہاں لفظ کاف زبر کا لگا ہے لعلک. یہ کاف زبر کا یہ خطاب ہے استمرار ید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الف مرۃ بعدد کل ذرۃ. آپ کی ذات مراد. لعلک شاید کہ آپ. باخع نفسک، باخع بے الف خ عین، باخع جس کا مادہ ہے بخا. جب انسان جانور کو ذبح کرتا ہے تو ذبح کرتے کرتے چھری کو اس رگ تک لے آتا ہے جس کے کٹنے کے بعد وہ جانور ختم ہو جاتا ہے. اس رگ تک چھری کے پہنچنے کا نام بقاء ہے. یہاں تشبیہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اضطراب کی. لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے، اپنے آپ کو پگھلا دیں گے. لعلک باخع نفسک، اپنے آپ کو، اپنے وجود کو رنج کی وجہ سے. کس بات کا رنج ہے؟ کس چیز کا صدمہ ہے؟ فرمایا اللہ یکونوا مؤمنین، یہ کہ وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں. کفار قریش اللہ کا کلام سن کر ایمان نہیں لا رہے ہیں. مختلف زاویوں سے اللہ کے نبی سمجھاتے ہیں لیکن وہ ایمان نہیں لاتے. ان کے ایمان نہ لانے کی بنا پر اندر سے آپ کو ایسی بے چینی ہے، ایسا اضطراب ہے. اللہ تعالیٰ نے ازواج شفقت فرمایا لگتا ہے کہ اسی رنج و فکر میں اپنے آپ کو آپ ضائع کر لیں گے، بھلا لیں گے اپنے آپ کو. کیا لفظ باخع آیا؟ دوسرے مقام پہ آپ پڑھ چکے ہیں اور بھی الفاظ استعمال کیا رب کریم نے. ان تمام کا مقصد ہے کہ اتنا گھٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا رنج، اتنا افسردگی، اتنا فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اللہ نے پیغام دینے کے لیے منتخب کیا ہے. پیغام پہنچا دیں، جن کو ہدایت ہوگی وہ قبول کریں گے اور جن کی اپنی ہدایت نہیں ہوگی وہ قبول نہیں کریں گے. اگر اللہ تعالیٰ کو منوانا ہی ہو تو ان کے انکار کی مجال نہیں. ایسی نشانی بھیج دیں تو ان کے دل سے جو انکار کرنے کا مادہ ہے وہ ختم ہو جائے، وہ قبول کر لیں گے. لیکن وہاں اختیار ختم ہو جائے گا، اضطرار آ جائے گا. اور یہاں امتحان کب ہے؟ جب ان کے اختیار سے وہ ایمان قبول کریں. اس لیے آپ کو رنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور سوچیے کہ کتنا رنج ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے تسلی دینا پڑا. رات میں آپ سوتے تھے تو نیند نہیں آتی. یہی فکر ہمیشہ کہ میری امت کا حال کیا ہوا، ہمیشہ کو
کبھی بھی آپ سوچتے رہتے تھے، امت کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے، اور یہ آپ کی فکر جو ہے آخرت تک رہے گی، یہاں تک کہ جب سورہ والضحیٰ نازل ہوئی تھی، اس میں اللہ نے کہا وَرَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کا یہ غم دور کر دیں گے، اور آپ کا صحیح اعلان موجود ہے کہ میں تو راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی جہنم میں رہے گا، وَإِذَا اللَّهُ رَضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ۔ یہ دونوں مقولہ بالکل درست ہے، اللہ نے یہ وعدہ کیا اور اللہ کے رسول نے بھی یہ وعدہ کیا، لیکن اصل کلام یہ ہے کہ امتی ہے کون؟ کلام تو اس میں ہے، امتی ہے کون؟ امتی کی تعریف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تعریف کوئی سناتا نہیں، کوئی سنتا نہیں، اور اگر سنتے ہیں تو سنی کر دیتے ہیں۔ کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى قيل ومن ابى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنہ ومن عصاني فقد ابى۔ یہ تصریح ہے رسول اللہ کی طرف سے، صحابہ میرے ہر امتی جنت میں جائیں گے، میرے ہر امتی جنت میں جائیں گے، الا من ابى سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ قیل پوچھا گیا من ابى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ انکار کرنے والے؟ فرمایا من اطاعني دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میرے ہو بہو نقش قدم پر چل کر دکھایا داخل ہوگا جنت میں، ومن عصاني اور جس نے فرمانی کی میری فقد ابى وہ انکار کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا، اطاعت کرنے والا یہ ہے امتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل اور عقیدے اور فکر سے مخالفت پر چلنے والا یہ امتی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں آگے بڑھیے، ہر ایک سمجھتا ہے میں امتی ہوں چاہے کچھ بھی کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ مسجد میں کوئی بدبو پیشاب کر رہا ہے، صحابہ کو غصہ آ رہا ہے تو حضور کہتے ہیں اس کو پیشاب کر لینے دو۔ آج کا مسلمان بولتا ہے تم میری مسجد میں آئے کیسے؟ تم دوسرے ملے گئے تم کیسے آئے میری مسجد میں؟ اس کو پھر مار پیٹ کے اپنی بات کر دے رہے۔ وہ رسول اللہ کا عمل تھا جو ان کے عاشقوں کا عمل ہے۔ کیسا ہو سکتا ہے شخص امتی جو مسجد میں آنے سے منع کر رہا ہو؟ مسجد میں آنے سے اللہ کے حدیث منع نہیں کرتے تھے، یہ تو کلمہ پڑھنے والا ہے، مومن ہے۔ تم اپنے ایمان والے بھائی کو اپنا نہیں بنا سکتے تو جو غیر مومن ہے اسے کلمہ کیا پڑھا سکیں گے؟ تو امتی کے لیے ضرور خوشخبری ہے، لیکن امتی کی تعریف کیا ہے، امتی کا ڈیفینیشن کیا ہے، امتی کی پہچان کیا ہے، اس پر جب تک آپ نہیں غور کریں گے یہ اندھیرا باقی رہے گا۔ یہاں کہا گیا ہے لعلک باخع نفسک، شاید آپ اپنے آپ کو بھلا لیں گے، پگھلا لیں گے، اللہ یکونوا مؤمنین، کلمہ کیا مترجم نے جان دے دیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گھٹ گھٹ کے اپنی جان دے دیں گے اس فکر میں کہ وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بولو، کبھی آپ امت کی فکر میں ایسے ہوئے ہیں؟ زندگی میں کوئی لمحہ، کوئی وقفہ، کوئی گھنٹہ ایسا گزرا ہے کہ آپ کو فکر آئی ہو ایسی؟ نبی کو اتنی فکر ہے کہ اللہ کو منع کرنا پڑا، اور ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہمیں امت کی کوئی فکر نہیں، ہم کو اسباب عیش چاہیے، اور کماؤ اور کماؤ۔ کیا کریں گے؟ سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور وہاں جا کر کہیں گے اللہ ایک بار پھر سے بھیج دو، کچھ کر کے آئیں گے، نہیں کر سکے، سب چھوڑ کے آ رہے ہیں، ایک بار بھیج دو، فاضلہ مرضی من سبیل، کوئی راستہ ہے واپس آنے کا؟ کوئی راستہ نہیں۔ جس طرح آپ دنیا میں سے کوئی ماں کے پیٹ میں واپس نہیں جا سکتا، باپ کے سل میں واپس نہیں جا سکتا، ماں کے رحم میں واپس نہیں جا سکتا، آدم کے پیٹ میں واپس نہیں جا سکتا، ایک بار قبر میں پہنچ گیا تو اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ یہ موقع ہے نبی کی طرح نہ صحیح ان کے نام لیوا ہونے کی وجہ سے کچھ تو طرف امت ہونا چاہیے، امت کی فکر کرنا چاہیے، اس قرآن کو لے کر اپنا تن من دھن اور مال دولت سب لگانے کی فکر تو پیدا ہونا چاہیے۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ایمان لانے کے لیے آپ اتنا رنجیدہ ہیں، افسردہ ہیں، اگر ہم ان کو منوانا ہی چاہیں تو آپ کو گھٹن کرنے کی ضرورت نہیں، ایسی نشانی بھیج دیں کہ اس کو دیکھ کر ان کی گردنیں جھک جائیں، خود بخود ایمان میں آ جائیں، انکار کرنے کی ان کی ہمت ہی ختم ہو جائے، لیکن وہاں امتحان ختم ہو جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اختیار سے ایمان میں آئیں، اس طرح نہ ایمان میں آئیں۔ ایک درد بھی اس طرح کھڑا ہے اللہ کے حکم میں، ایسا قیام یہ بھی کر سکتے ہیں، انہیں کمر سے کر دو، کیا کریں گے؟ ان کے جسم کو ہمیشہ سجدے میں کر دوں، کر سکتا ہوں، لیکن اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے، اپنے اختیار سے ایمان لائے، اس لیے پہنچا دینا ضروری ہے، سمجھا دینا ضروری ہے، سمجھاتے رہنا ضروری ہے، یہ مانے یا نہ مانے اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان نشأ ننزل، اگر ہم چاہیں تو اتار دیں، ان اگر نشأ ہم چاہیں ننزل تو اتار دیں علیہم ان کے اوپر من السماء آسمان سے آیتن کوئی نشانی کوئی ایسی کہ اس کو دیکھ کر یہ بےتاب ہو کر چلنے میں گر جائے، فظلت اعناقهم لها خاضعين، تو ہو جائیں ان کی گردنیں جھک جانے والی اس کے سامنے، ہم ایسا کرنے پر قادر ہیں۔ اب یاد ہوگا کوہ طور کو اٹھا کر اللہ نے ایسا سر پہ رکھ دیا تھا، اور مانتے یا نہیں مانتے پوچھا، اب پہاڑ سر پہ ہے تو کون کہتا نہیں مانتے؟ سب نے کہا سمعنا واطعنا، سنا اور مانا، جیسے وہ پہاڑ ہٹا دیا پھر کہا سمعنا واطعنا، تو یہ پہاڑ لٹکانے والا رب آج بھی لٹکا سکتا ہے، ذرا تکلیف ہوتی ہے تو پکارنا شروع کر دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو کوئی نشانی دے سکتے، اور سب کے سب مجبور ہم اپنے گردن کو جھکا لیں گے۔ گردن جھکانا تشبیہ ہے اطاعت قبول کرنے سے، کیونکہ انسان جب کسی کی بات مانتا ہے تو پہلے گردن جھکا لیتا ہے، گردن جھکا لینا محاورہ ہے، اس لیے فرمایا فغلت اعناقهم لها خاضعين، ان کی گردنیں جھک جائیں گی، اعناقهم ان کی گردنیں، انہوں کی جمع، اور خاضعين بجائے مؤنث کے مذکر لایا گیا، خاضعات کے بجائے خاضعون، خاضعین کیوں لایا گیا؟ کیونکہ سبیل العقول کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا گیا ہے، تو ان کی گردنیں جھک جائیں گی اطاعت کرنے کے لیے، لیکن ہمارا مقصد ہے امتحان، وہ ختم ہو جائے گا۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی رحمان کی طرف سے، ذکر کی صفت ہے محدثین، کوئی نئی نشانی، کوئی نئی فرمائش رحمان کی طرف سے، رحمان جس کی رحمت عام ہو، اس رحمان کی طرف سے جب کوئی نصیحت تازہ فرمائش کے ساتھ آتی ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ الا كانوا عنه معرضین، مگر یہ لوگ اس سے اعراض کر جاتے ہیں۔ معرضین کے معنی اعراض کرنا، چہرے کو پلٹا کے چلا جانا، اعراض کر جاتے ہیں جب کوئی نشانی آتی ہے، حالانکہ آتی کس کی طرف سے؟ رحمان کی طرف سے، اور رحمان کے معنی جس کی رحمت عام ہو، کوئی ایک فرد نہیں ہے اس کائنات میں جس پر خدا کی رحمت نہ برستی ہو، تو پھر رحمان کی طرف سے جب نشانی آئی، نصیحت آئی، فرمائش آئی، اسے قبول کرنا چاہیے، لیکن اعراض کر جاتے ہیں۔ فقط کذبوا فسياتيهم، تو تحقیق جھٹلایا انہوں نے، فقط کذبوا تحقیق جھٹلایا انہوں نے، فسياتيهم تو ان قریب آئے گی ان کے پاس، انباء نبأ ان کی جمع ہے خبریں، ما كانوا به يستهزئون جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس چیز کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی کی اب خبر آئے گی کہ اسی میں یہ لپیٹ لیے گئے، اسی کے آثار چلے گئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جس چیز کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں اسی چیز سے بھی تباہی مقدر ہوتی ہے۔ قوم نوح نے کشتی نوح کا مذاق اڑایا،
مگر جب کشتی نوح پانی پر چلی تو مذاق اڑانے پر ڈوبے، پورے ختم کر دیے گئے۔ تو جب قوموں نے مذاق اڑایا ہے تب ان کے مرنے کی خبر اسی چیز سے آئی۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات میں ہماری قدرت کا تمہیں مشاہدہ کرنے کے لیے سابقہ تاریخ پڑھنے کے بجائے تم زمین پر غور کر لیتے تو معلوم ہو جاتا کہ ہم کتنے قادر ہیں۔ تم نے زمین کو دیکھا، زمین ایک پانی ایک، لیکن اس کے ذریعے سے ہم اتنے قسم کی چیزوں کو پیدا کرتے ہیں، ہر چیز کے جوڑے پیدا کرتے ہیں، ایسے ایسے پھول، ان کے رنگ، ان کے ذائقے، ان کی مٹھاس اور ان کے خواص، ان کی کیفیات، کبھی تم نے غور کیا؟ ایک مٹی ہے اور ایک پانی ہے، اور ان کے ذریعے سے اللہ کیسی کیسی نعمتیں کھلاتے ہیں۔ ہر نعمت جتنی بھی آپ کھاتے ہیں سب زمین سے، اور اس میں بھی جوڑے کا مطلب کیا ہوتا؟ میاں بیوی جوڑے ہیں، زمین آسمان جوڑے ہیں۔ یہاں صرف نر مادہ مراد نہیں ہے، ہر دو چیز کو جوڑا کہا جاتا ہے۔ زوج کے معنی جوڑا، دو روٹی ہے تو یہ بھی جوڑا ہے، دو دامن ہے تو یہ بھی جوڑا ہے۔ زوج کے معنی جوڑا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے ایسی چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اب تو نباتات پر تحقیق ہو چکی ہے کہ نر اور مادہ یہاں بھی ہوتے، اور جب وہاں کے ملتے ہیں تو پھل کی کثرت ہوتی ہے۔ یہ تو سائنس بول چکی ہے، مگر سائنس نے بہت تحقیق کر دیا کھولنے میں 1431 سال پہلے نہ ہو چکی ہے کتاب کہ جوڑے ہوتے ہیں اس کے اندر، جب سائنس پیدا بھی نہیں ہوئی، سائنس والے بھی نظر نہیں آئے تھے۔ قرآن کریم کی تحقیق ہے کہ زمین سے نکلنے والے جوڑے یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ زمین سے جس طرح سے پودے نکالنے پر قادر ہیں، مردے نکالنے پر قادر ہے، یہ بھی پانی برسا کر وہ بھی پانی برسا کر، یہاں پہ حیات ہے ان دونوں کے حد میں اور وہاں پہ حیات ہے مردوں کے حد میں، اللہ اس پر قادر ہے۔ اس لیے آگے فرمایا اولم یروا الی الارض، کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں زمین کی طرف؟ اولم آوا کیا لم یروا نہیں دیکھتے الی الارض زمین کی طرف، یعنی دیکھو یہ مراد ہے، نہیں دیکھتے کا مطلب دیکھو۔ کم انبتنا فیہا، کم خبریاں ہے کس قدر ہم نے پیدا کیا ہے، فیہا اس زمین کے اندر، من کل زوج کریم، ہر قسم کی عمدہ قسم کی بوٹیاں اگائی ہیں، کوئی کاسنی رنگ کی ہے، کوئی پیلے رنگ کی ہے، کوئی مختلف قسم کا رنگ ہے، رنگوں سے بھرا ہوا ہے، اور پانی ایک ہے، زمین ایک ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کے انمول خزائن تمہارے سامنے ہوتے ہیں۔ زوج کی صفت کیا ہے؟ کریم۔ کریم کیوں کہا؟ کریم کے معنی باعزت، کریم کے معنی شریف، کریم کے معنی عمدہ۔ کریم کے ایک ہی معنی نہیں آتے، یہاں مراد ہے عمدہ، حسین، بڑے اچھے خواص والے۔ آج لوگ لکھتے ہوئے تھک جاتے ہیں، سیتاپھل میں یہ خواص، موز میں یہ خواص، کھجور میں یہ خواص، اور فلاں میں یہ خواص لکھتے لکھتے لوگ بوڑھے ہو گئے، ختم نہیں ہوئے خواص، اسی مٹی کے خواص بیان کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، بے شک اس مٹی سے نکلنے والے پودوں میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور اکثر ان میں سے لوگ ایسے ہیں جو نہیں ایمان لاتے، اکثر لوگ ان کے ایمان نہیں لاتے، یعنی ان چیزوں پر دیکھ کر نگاہیں پھیر لیتے، غفلت میں گزر جاتے، کبھی اپنے خالق کی طرف سوچ کر نہیں لیتے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ ان پر عذاب آ جائے، تباہ کر دیے جائیں۔ خدا سے اعراض کر رہے ہیں، غافل ہیں، مجرم ہیں، لیکن اللہ کی صفت ہے، صفت رحیم ہے، وہ بندوں پر کریم ہے، رحیم ہے، اس کے رحمت کا تقاضا ہے کہ ان کو تھوڑا اور موقع دیا جائے۔ اور اللہ عزیز ہے، غالب ہے، وہ جو چاہے فیصلہ مسلط کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا رب عزیز ہے اور نہایت رحیم ہے، اس واسطے ان کے جرم کے باوجود ان کا مواخذہ فوراً نہیں کرتا، ان کو موقع دیتا ہے۔ یہ بات پہلے آ چکی ہے سورہ فاطر کے حوالے سے، اللہ اگر مواخذہ کرے لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے تو زمین پر چلنے والا ایک دابہ نہیں بچے گا، سب کو ہلاک کر دینا پڑے گا، لیکن اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے۔ یا وہی مضمون ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب البتہ وہی غالب حکمتوں والا ہے، غالب ہے، رحم والا ہے، اسی رحم و کرم کی وجہ سے لوگوں پر عذاب کو نافذ نہیں کرتا ہے۔ بندے مجرم ہو کر جرمانہ کے قابل ہو جاتے ہیں لیکن فوراً مواخذہ نہیں ہوتا ہے اللہ کے رحیم اور حلیم ہونے کی وجہ سے۔ اس کی مثال میں اللہ نے ایک مثال پیش کیا ہے، اس زمین پر ایک شخص ہے فرعون، اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، اب بتاؤ اس کے جرم میں کیا شبہ ہے؟ لیکن اس مجرم کو بھی اللہ نے جینے کا موقع دیا، اس کے پاس پیغمبر کو بھیجا، کتاب کو بھیجا، اس کے مقابلے کا موقع دیا، اس کو سمجھنے کا سمجھانے کا موقع دیا، مباحثے کا موقع دیا، بالآخر جب نہیں مانا تو انجام کو پہنچا۔ اس نمونے کا اللہ تعالیٰ یہاں پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کس قدر غالب ہے اور کس قدر رحیم ہے۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ آیا، اتنا تفصیل سے کسی اور کا قصہ نہیں آیا، اس لیے کہ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے یہودی زیادہ ہیں، ان کے سوالات علمی تھے اور انہیں کی لوگ بات مانا کرتے تھے، اس لیے قصص ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور امت محمدیہ موسیٰ علیہ السلام کی امت سے مشابہ ہے، کیسا مشابہ ہے؟ کئی چیزوں میں مشابہ ہے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہے، ایسا مشابہ فرمایا، مشابہت کی وجہ سے ان کا تفصیلی بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم دیکھ کر اگلا گرا پچھلا ہوشیار ان کی طرح ضد نہ کریں بلکہ اطاعت قبول کر لیں۔ یہ پیغام دیا تو حضرت موسیٰ کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ طٰہٰ 16 پارہ میں آ چکا ہے، سورہ قصص پارہ 20 میں آ چکا ہے، اور بھی بہت سے مقامات پر آ چکا ہے، سورہ انبیاء میں آ چکا ہے، لیکن یہاں پر ایک مخصوص انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو فرعون جیسا سرکش انسان اور بہت سے پیغمبر کی بات کو نہیں مانتا ہے، لیکن اللہ نے صفت رحمت کی وجہ سے اس کو ایک موقع دیا، بہت دیر تک اس کو موقع دیا۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ کی پیدائش، پرورش اور عجیب انداز سے ان کا فرعون کے ساتھ رہنا آسانا، یہ پورا مکالمہ انشاءاللہ سورہ قصص پارہ 20 میں آپ سنیں گے۔ یہاں صرف یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ، اور جب پکارا آپ کے پروردگار نے موسیٰ کو، یہ کہ آؤ تم القوم الظالمین، ظالم قوم کے پاس، جس مراد کون ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں یعنی قوم فرعون، قوم فرعون کے پاس جاؤ، یہ قوم فرعون اسی کا بدل ہے، ظالم قوم سے مراد کون ہے؟ قوم فرعون، اس کے پاس جاؤ۔ الا یتقون، اور کہو کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، اپنے رازق سے، زمین و آسمان پر جو قادر ہے، سورج کے نکالنے ڈبانے پر قادر ہے، تمہاری موت و حیات کا مالک ہے، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ الا یتقون، قال، حضرت موسیٰ نے کہا ربی، اے میرے پروردگار، انی اخاف، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے اندیشہ ہے، ان یکذبون، کہ وہ لوگ مجھے تکذیب کر دیں، مجھے جھٹلا دیں، میں ایک آدمی ہوں، پوری محفل میں سب ان کے آدمی ہیں، اگر وہ ایک کو جھٹلا دیں تو سب کا رخ ایک طرف ہوگا کہ فرعون رب اعلیٰ ہے، اور میں کہوں گا رب العالمین ہمارا دوسرا ہے، تو یہ پوری قوم ایک سو ہو کر ہم کو جھٹلانا شروع کر دے گی، تو ہم کیا کریں گے؟ مجھے اس کا اندیشہ، وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ گھٹا جا رہا ہے۔ ذات یضیق کے معنی سینے کا تنگ ہونا، جب کوئی چیز مشکل سامنے آتی ہے تو سینے کے اندر گھٹن پیدا ہوتی ہے، اس کو یضیق، ضیق تنگی، وَيَضِيقُ صَدْرِي، تو وہی طور پر ایسے وقت کیا ہو رہا ہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، تنگ ہونے لگا،
ولا ينطلق لسانی، اور نہیں چل رہی ہے میری زبان، یا مجھے اندیشہ یہ ہے کہ مجھے جھٹلا دیں گے لوگ اور میرا سینہ گھٹنے لگے گا اور زبان میری چلنا بند ہو جائے گی، لہذا اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ فارسل الی ہارون، ایک پیغام نبوت کا ہارون کے نام پہ بھیج دیجیے، یعنی ان کو بھی نبی بنا دیجیے، ان کو بھی نبوت کا حکم بھیج دیجیے۔ جتنے انبیاء ہیں ان میں ایک واحد نبی حضرت ہارون ہیں، جن کو ایک نبی کی دعا پر نبی بنایا گیا ہے، بقیہ سب کے سب اللہ کی طرف سے پہلے سے متعین ہیں، کسی کی دعا کا کوئی دخل نہیں ہے۔ حضرت ہارون کو مانگا ہے حضرت موسیٰ نے، اور یہاں اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ ان کی زبان بڑی فصیح ہے، میرے مقابل میں صاف صاف بیان کر سکتے ہیں، وہ افصح منی لسانا، سورہ قصص میں بات آئے گی، اس زبان کے اعتبار سے بڑے فصیح ہیں، اگر فرعون کے لوگ جھٹلائیں گے مجھے اور میں چپ ہو جاؤں گا تو وہ بولنا شروع کر دیں گے، ہر بات کو صحیح انداز میں پیش کریں۔ اور میرے اوپر ایک گناہ ہے ان کا، وہ گناہ کیا ہے؟ ایک قبطی کو آپ نے مکہ مارا تھا اصلاح کے لیے، جھگڑا چھڑانے کے لیے، مار ڈالنے کی نیت نہیں تھی، لیکن حضرت موسیٰ کا مکہ اتنا زوردار کہ ایک مکے میں مر گیا وہ موسیٰ فقط علیہ، وقزن کے معنی آتے ہیں مٹھیوں کو بند کر کے مارنا، جس کو مکہ بولتے ہیں اسلام میں، تو موسیٰ فقط علیہ، ایک مکہ مارا مر گیا، مارنا مقصود نہیں تھا، ارادے سے نہیں مارا تھا، یہ قتل عمد نہیں تھا، مارنا ارادے کے ساتھ ہوتا تو قتل عمد ہوتا، وہ گناہ ہے، لیکن یہاں تو تنبیہ کرنا تھا، لیکن اس کا وقت آ گیا اور یہ مکہ ہمارا سبب بن گیا، مر گیا۔ آج کہیں وہ لوگ اس مکے مارنے پر میرا مواخذہ نہ کر لیں، مجھے اس کا اندیشہ ہے، وہ کوئی تفصیل سورہ قصص میں انشاءاللہ آئے گی۔ فرمایا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور ان کا میرے اوپر ایک گناہ ہے، ذنبن کا، اسے گناہ سے تشبیہ ہو دیا، اللہ کے بندے خصوصاً اللہ کے بندے جو انبیاء و رسول ہیں ادنا سی بات کو بھی اپنے حق میں قصور قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ ذنب نہیں ہے، ذنب تو کہتے ہیں جو گناہ ارادے سے کیا جائے، لیکن یہاں مقصود بولنے کا یہ ہے کہ ان کو بہرحال میرے خلاف مواخذے کا ایک موقع ہے، وہ پوچھیں گے تم نے ہمارے ہی آدمی کو مار دیا، ہمارے ہی پاس تم پلے اور بڑھے اور جوان ہوئے اور ہمارے ہی آدمی کو مار دیے اور چپکے سے غائب ہو گئے اور اب آنے کے بعد ہم سے ہی زبان لڑائے ہو، اس طرح سے ہمارے خلاف ان کو ایک موقع ہاتھ آ جائے گا، اس کا بھی حل بتا دیجیے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے وہ قتل کر ڈالیں، أن يقتلون، قتل کر ڈالیں۔ دو آدمی پورے شہر میں، کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ قتل کر ڈالتے؟ بادشاہ ان کی، حکومت ان کی، فوج ان کی، وزراء ان کے، یہ دو آدمی بغاوت کر رہے ہیں تو قتل کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن بھروسہ اللہ پر جن کا ہوتا ہے اور جو اللہ سے کامل تعلق رکھتے ہیں وہ ان چیزوں کو خاتمے میں لاتے ہی نہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ قال کلا، فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، وہ تم دونوں کا بال بگا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسا خوف پیدا کر دیا، صرف دو آدمی ہیں لیکن وہ لوگ ان دو آدمیوں سے لڑ رہے ہیں، جبکہ ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں، کوئی لشکر نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی توپ نہیں، صرف یہ کہ اللہ کی طرف سے ایک نسبت ہے، جاؤ میں دیکھ رہا ہوں، جاؤ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا کچھ نہیں کر سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح پیغام دیا، کلا، ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا۔ فاذهبا بآیاتنا، تم دونوں جاؤ نشانیاں لے کر میری، انا معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اپنے علم سے، اپنے قدرت سے، اپنے ارادے سے، اپنے مشیت سے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مستمعون، سننے والا، مسئلہ کروں گا، ہم تمہاری بات کو سنتے ہی رہیں گے، تم جب چاہیں گے ہم سے کھا لیں گے، اپنا تمام ٹکڑا پیش کرو، ہم سننے والے۔ مستمعون، سمع سے ہے، مستمعون سننے والے۔ فاتیا، وہ دونوں کے دونوں آئے فرعون کے پاس، فقولا، اور دونوں نے کہا انا رسول رب العالمین، بے شک ہم ہیں رب العالمین کے قاصد، رب العالمین کے بھیجے ہوئے، رسول کے معنی پیغامبر، پیغام لے کر ہم آئے ہیں، کس کا پیغام ہے؟ رب العالمین کا ہے، اللہ نہیں کہا، اللہ کے پیغامبر نہیں کہا، کیا کہا؟ رب العالمین کے رسول ہیں، کیونکہ اس میں دو جملہ ہے، ایک تو ہے رب اور رب کی تعریف، سورہ فاتحہ میں سن چکے ہیں آپ، جس نے آدم سے وجود بخشا اور پال کر درجہ کمال تک پہنچایا، تو ہر ایک کا وجود اس کے طفیل میں ہے، ہر ایک کا کمال اس کے طفیل میں ہے، اور ایک دو تم نہیں، رب العالمین، سارے عالم کا وہ رب ہے، تم بھی اسی میں آ گئے، اپنے آپ کو رب کروانے والے، تم اب رب نہیں، مربوب ہیں تم، تمہارا رب وہ ہے جو رب العالمین ہے۔ یہ ہے سر پیغام۔ یہ جملہ سن کر فرعون کو بڑی ہیبت ہوئی کہ دوسرا کون سا رب آ گیا بیچ میں، اب تک میں رب اعلیٰ تھا، یہ کس کی بات کرتے ہیں، کون ہے رب العالمین؟ اور پیغام یہ ہے، بھیجا ہوا ہوں رب العالمین کی طرف سے، ان کا پیغام یہ ہے ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ کہ بھیجو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ 6,30,000 تعداد ہے بنی اسرائیل کی، 6,30,000 ان کی تعداد ہے، اور کئی سو برس سے ان کی غلامی میں ہے، ایک فرعون نہیں ہے، فرعون کئی ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، وہ بادشاہ بنتے گئے، یہ غلام بنتے گئے، غلامی میں گزر گئے، برساں پر گزر گئے، جب نکل کے بھاگتے ڈنڈے کھاتے، قیدیوں کی طرح غلامی کے حیات گزار رہے ہیں، اب ان غلاموں کو آزاد کرو، ان ارسل، بھیج دو، معنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، نکلو۔ ان کا اصل مقام تھا ملک شام کے باشندے ہیں، جو انبیاء کی زمین ہے، یہ وہاں کے لوگ ہیں، ان کو قید بنا کر، غلام بنا کر، نوکر بنا کر رکھا ہے اور چھوڑتا نہیں ہے، ان سے کام لیتا ہے۔ اب یاد آیا، سوال کرتا ہے، قال الم ربک، پہچان لیا، کیونکہ یہاں سے بھاگ کر گئے تو آج تھوڑی گئے تھے، 10 سال تو وہیں رہ گئے حضرت شعیب کے پاس۔ ایک آدمی 10 سال میں، جبکہ اس کی عمر پڑھنے کی ہو، روٹین کی عمر ہو، کیسا چینج ہو جاتا ہے، پہچاننا مشکل ہو گیا۔ جب زبان کھلی، بات آئی، جب اس نے پہچانا، اب بولتا ہے اچھا تم ہی ہو، قال الم نربک فینا، کیا ہم نے پرورش نہیں کی، کیا تم بڑے بڑے نہیں ہمارے درمیان میں؟ آ کے مانے کیا، لم نربی، ہم نے پرورش نہیں کر دیا تمہاری، فینا، اپنے اندر رکھ کر، اپنے گھر میں، اپنے محل میں، ولیدن، بچے تھے جو تم بچپنے میں تھے، جیسے آج کل لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو بولتے ہیں یار تم تو ننگے پھرتے تھے ہماری گود میں، تم کیا بات کر رہے ہیں ہم سے؟ ولیدن کا اشارہ کر دیا، تم بچپن میں چھوٹے تھے، ہمارے گھر میں پلے بڑے ہو، کھائے پیے ہو، رہے سہے ہو، اور ہم سے آگے باتیں کر رہے ہو۔ ولبثت فینا من عمرک سنین، اور رہے ہو تم ہمارے ہی درمیان اپنے عمر میں سے بہت سے برسوں میں، وہ دن تک رہے، بچپنا کیسے گزارا یہ یہاں بحث میں لاؤں گا، یہ بحث انشاءاللہ تفصیل سورہ طہ میں آ چکی ہے اور آگے سورہ قصص میں آئے گی، بچپن میں کیسا گزرا اور فرعون کے ہاتھوں میں کیسا پہنچایا اللہ نے، عظیم قدرت ہے اللہ،
فرعون کا یہ سوال دو سوال تھا. ایک تو یہ کہ تم ہمارے پاس پلے بڑھے جوان ہوئے اور آج ہم سے بات کر رہے ہیں. دوسرا اعتراف کیا تھا؟ وہ فعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، اور کیا تم نے اپنی وہ حرکت جو تم نے کیا اس حال میں کہ تم تھے نا شکر کرنے والے. وانت من الکافرین کا یہاں کافرین سے مراد کفران نعمت ہے، عقیدے کا کفر نہیں ہے. یہاں تم تو ناشکری کر رہے ہو، جس میں پلے بڑھے جن کے ہاتھوں میں کھیلے کودے آج اسے زبان لگا رہے ہو، ناشکری کر رہے ہو. تم نے ہمارے ہی آدمی کو قتل کر دیا اور چلے گئے. وہ قتل کرنا ایک خاص موقع پر پیش آیا، مقصد نہیں تھا. دو لڑ رہے تھے، ایک نے پکارا موسیٰ مجھے مار رہا ہے بچا لو، بچانے کے لیے گئے. جب اس نے ظلم کیا تھا تو اس کو ایک تھپڑ مار کے الگ کرنا چاہا، مگر تھپڑ موسیٰ کا تھا. بچ کون سکتا ہے؟ اب بات بڑی مسلم ہے. 10 آدمی مل کے جو ڈھکن اٹھاتے تھے کنویں کا، تنہا اٹھا دیا آپ نے. اتنی قوت تھی ہاتھوں میں، ایسا مکہ پڑا تو آدمی وہیں دیر ہو گیا. سچی بات تو یہ ہے اس کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے چلا گیا. یہاں واضح پیغام دیا کہ تم نے وہ حرکت کی جو تم نے کی جبکہ تم ناشکری کر رہے تھے، ناسپاشی کر رہے تھے. اب دو سوال ہو گئے، دو کا جواب دینا ہے. پہلے جواب اس کا دیا جو سوال انہوں نے بعد میں کیا. پہلا سوال کیا تھا؟ تم پلے بڑھے، اس کا جواب بعد میں دیں گے. اور دوسرا سوال کیا تھا؟ تم نے قتل کر دیا، اس کا جواب پہلے دیں گے. کیوں؟ حکمت اس میں بہت طویل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پلنے بڑھنے کی عمر میں ایک لمبے واقعات کے تسلسل کے ساتھ اس نے بیان کیا ہے، اس کا جواب لمبا دینا ہے کئی سلسلوں میں. اور قتل کا الزام اس کا جواب ایک لفظوں میں. اسے صاف فرمایا قال فعلتها، فرمایا ہاں میں نے وہ کام کیا. اذن جبکہ وانا من الضالین، میں تھا ان لوگوں میں سے جن کو یہ بات نہیں معلوم تھی. ظالین کا ترجمہ ہر جگہ گمراہی کا نہیں ہوتا. اچھا دیکھو یہاں جب مجھ سے غلطی ہو گئی، ظالین کے معنی مجھ سے غلطی ہو گئی، اعتراف کر لیا، لیکن ارادے کے ساتھ قتل نہیں کیا میں نے، بلکہ بلا ارادہ قتل ہو گیا. میں نے مارا تھا تنبیہ کے لیے، وہ مر گیا. دوسرا کوئی آدمی ہوتا تو کیا کرتا؟ اپنے اس قتل کرنے کو یا تو چھپا لیتا کہ میں نے قتل نہیں کیا، اور یا تو بولتا کہ ساری غلطی اسی کی تھی، میں دفاع میں مارا، کیونکہ وہاں کوئی گواہ موجود نہیں تھا. 10 سال پہلے کا قصہ ہے، نہ کوئی گواہ موجود تھا. لیکن انبیاء کرام صدق اور حقیقت کے مجسم پیکر ہوتے. یہاں تو ایک ایک لفظ میں سچ ہے اور سچائی ہی کا دعویٰ ہے، سچائی ہی کی تبلیغ ہے، سچائی ہی کا پیغام ہے. جھوٹ کا شائبہ کیسے آ سکتا ہے؟ تو میں ہاں میں نے کیا اس وقت کیا جب میں تھا غلطی کرنے والوں میں سے، یعنی میرا خیال نہیں تھا کہ یہ مر جائے گا، مر گیا. اور رہا سوال تمہارا دوسرا، وہ بھی سن لو، تفصیل کے ساتھ سن لو. جب مجھ کو معلوم ہوا کہ تمہاری طرف سے وارنٹ جاری ہوا ہے، میری گرفتاری کے لیے لوگ پڑے ہیں، ففررت منکم، تو بھاگا میں تم سے بچ کر، لما خفتکم، جب مجھ کو تم سے اندیشہ ہوا گرفتاری کا، چلا گیا. اور جان بچا کر چلے جانا یہ کوئی معیوب نہیں ہے. فوہب لی ربی حکما، تو مجھ کو دیا میرے پروردگار نے حکم، یعنی نبوت. یہ مراد کب ہے؟ جب ملک مدین سے لوٹ کے آ رہے تھے، راستے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اننی انا اللہ، سورۃ طٰہٰ 16 پارہ، وہاں پر نبوت اللہ نے عطا فرمایا. تو حکم سے مراد یہاں وہی ہے، مجھ کو دانشمندی عطا فرمائی. فوہب لی ربی حکما، مجھ کو عطا فرمایا میرے رب نے حکم، دانشمندی. وجعلنی من المرسلین، اور کر دیا مجھ کو رسولوں میں سے، مجھ کو کر دیا رسولوں میں سے. پہلے سے یہ پروگرام نہیں تھا. یہ جو واقعہ قتل کا ہے نبوت اس کے بعد دی گئی ہے، یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. اور وہ بھی خطأً قتل ہو جانا نبوت کی منافی نہیں ہے. اول تو یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے، اور دوسرا یہ بلا ارادہ ہے، یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے. وتلک نعمت، اور تیرا وہ نعمت، تیرا وہ احسان جتلانا، تمنھا، تو جس کو جتلا رہا ہے کہ تجھ کو میں نے پالا پوسا بڑا کیا، کبھی سوچا کہ تیرے پاس آنے کی نوبت کیوں آئی؟ وہ تیرا ظلم تھا کہ تم نے لاکھوں بچوں کو اس واسطے قتل کر دیا کہ تجھے ان سے ڈر تھا حکومت کے چلے جانے کا. تم نے کئی بچوں کو قتل کر کے اگر ایک بچے کو پال کر بڑا کر دیا تو کون سا کمال کر دیا؟ جس قوم کے ہزاروں بچوں کو تم نے قتل کر دیا، عورتوں کی گود کو سنا کر دیا، اور جس کی قوم کے بچوں کو قتل کر کے عورتوں کو پال کے بڑا کر دیا تاکہ خدماؤں کے کام کریں، پوری قوم کو مار کر ایک بچے کو پالنا یہ کون سا احسان ہے؟ اور یہ بھی تیرا ظلم ہے. نہ تو ظلم کرتا نہ تیرے پاس ہم پہنچتے. اس طرح سے پیغام کا تذکرہ کیا. وتلک نعمت، اور تیرا وہ احسان جتلانا، تمنھا علیہ، جس کو تو بیان کرتا ہے، احسان جتلاتا ہے میرے اوپر. ان یہ کہ عبدت بنی اسرائیل، تم نے غلام بنا رکھا تھا بنی اسرائیل کو، ذلت میں ڈال رکھا تھا. 6 لاکھ آدمی کو غلام بنا کے رکھنا، بچوں کو قتل کر دینا، عورتوں کو زندہ رکھنا، نکل کر بھاگنے کا موقع نہ دینا، اس ذلت میں تم نے رکھا تھا. اس میں سے تم نے ایک کی پرورش کر دی. یہ سوال اور جواب فرعون کے سمجھ میں آ گیا کہ جس بچے کو روکنے کے لیے ہم نے بچوں کو قتل کیا تھا، یہ بچہ سامنے کھڑا ہو گیا کہ اور اب بات کرنے کے موقع میں آ گیا. اور یہاں سوال کا جواب اب بننے والا نہیں ہے کہ تم نے لاکھوں بچوں میں سے ایک بچے کو پال دیا تو کون سا احسان کر دیا، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ اس لیے فیصلہ بدل دیا. ہر آدمی جب دیکھتا ہے کہ موقع کمزور ہوتا ہے تو بات اور موضوع اور ٹاپک چینج کر دیتا ہے. فرعون نے پلٹا کے پوچھا، قال فرعون نے کہا وما رب العالمین، اور کون ہے رب العالمین، کیا ہے رب العالمین، تم کس کی بات کرتے ہو؟ سورۃ قصص نے کہا ما علمت لکم من الہ غیری، اپنے سوال میں تمہارا کوئی معبود جانتا نہیں ہو، تم کس کی بات کر رہے ہو، کون ہے تمہارا پروردگار؟ اب حضرت موسیٰ کو اللہ کی صفات، اللہ کے جلال کو پیش کرنے کا موقع آیا، لگاتار بڑے واضح انداز میں پیش کیا. فرمایا رب السماوات والارض، وہ تو رب ہے آسمانوں کا، 7 آسمان بنائے، 7 زمین بنائے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان کو بنائے، وہ تم کو بنائے، جن میں آ گیا بیچ میں تم کو بنائے. ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین کرنے والے، اگر تم کو یقین آئے تو 7 زمین 7 آسمان ان کے درمیان کی مخلوق کو پیدا کیا ہے، وہ ہے میرا رب. قال لمن حوله ولا تستمعون، فرعون کو غصہ آتا ہے اور لمن حوله اپنے اطراف والے ہمنشینوں کو وزراؤں کو بولتا ہے، دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو کیا کرنا چاہیے، زمین آسمان کو پیدا کیا، ان کے بیچ کی ہر چیز کو پیدا کیا، یعنی ہم سب کو پیدا کیا. یہ گویا اپنے فیور لینے کے واسطے جتنے ہمنشین ہیں وزراء ہیں سب کو مخاطب کرا. قال لمن حوله، کہا اپنے اطراف والوں سے، لمن حوله اپنے ماحول میں جو لوگ تھے، ارد گرد تھے، گھر و پیش میں جو لوگ تھے. الا تستمعون، کیا نہیں سن رہے ہو یہ بچہ کیا کر رہا ہے، گفتگو سنو. حضرت موسیٰ نے ایک اسٹیپ اور لیا. قال ربکم ورب آبائکم الاولین، کہا تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، آدم سے لے کر جتنے لوگ گزرے ہیں ان کا بھی رب ہے. قال فرعون نے کہا ان رسولکم، بے شک تمہارا رسول، الذی ارسل الیکم، جو بھیجا گیا ہے تم سب کی طرف، لمجنون، یہ تو مجنون دکھا ہے. ہمارا بھی رب، ہم سے پہلوں کا رب، اگلوں کا رب، یہ تو دیوانے کی بڑھ ہے.
कैसी बात हो रही है, बिल्कुल जुनून है। तो हज़रत मूसा ने आगे बढ़कर और फरमाया क़ाल रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिब, मशरिक़ का भी रब है और मग़रिब का भी रब है, व मा बैनहुमा, उनके दरमियान जो कुछ है उनका भी रब है, इन कुंतुम ताक़िलून, अगर तुमको यकीन आ जाए, अगर तुमको ताक़ुल का मौका मिल जाए, अगर तुम अक़ल इस्तेमाल कर लो, मैंने कहा यकीन कर लो, अब क्या है, अक़ल है तो इस्तेमाल कर लो। अक़ल इसी कितनी कमज़ोर थी मालूम है। हज़रत मूसा से मुखातब होते हुए अपने वज़ीर हारून से कहता है जरा एक महल बनाओ, मैं चढ़ के देखता हूँ मूसा का रब कहाँ है। महल बनाया, कब तक बनता, कितना मुझे जाता। सूरह क़सम में बात आ रही है इंशाअल्लाह कि उसी महल पे चढ़ने के बाद अल्लाह को तीर मार रहा है, ये तो इनकी अकल है। और अल्लाह ताला ने भी इम्तिहान के लिए उस तीर में खून लगा के भेज दिया वापस, खुश हो रहा कि मैंने मार दिया मूसा के रब को। तो ये मशवरा और ये उनका ये कारनामा, हाँ वज़ीर चुनी, शाहजहां चुनी, कैसा होगा इनका, ये इनकी हालत है और ये खुदाई का दावा कर रहे हैं। इसलिए कहा अगर तुमको अक्ल है इस्तेमाल कर लो, तो सबका रब वही है। धमकी दिया फिरौन ने, क़ाल लइन इत्तख़ज़्ता इलाहन ग़ैरी, अगर तुमने बना दिया मेरे अलावा किसी को माबूद, लअजअलन्नका, तो तुझको मैं जरूर कर दूंगा मिनल मस्जूनीन, कैदियों में से। मस्जूनीन सिजन के माने कैद खाना, और मस्जून के माने जो कैद में हो, उसकी जमा है मस्जूनीन, कैदियों में तुझे कर दूंगा। अगर बात को दोबारा आगे बढ़ाया, किसी और को कहा तो मैं डाल दूंगा कैद खाने में। ज़ुलेखा ने भी एक कहलवाया था ना अपने शौहर से, मूसा हज़रत यूसुफ के खिलाफ कहलवाया था कैद खाने में डाल देंगे, यहाँ भी धमकी आई कैद खाने में डाल देंगे। और आज भी धमकी आती है, जब भी कोई हक बात उठाता है तो क्या कहते हैं, तुम्हारी आवाज़ को दबा देंगे। दुनिया हमेशा ही करती आई। हज़रत मूसा ने बड़े साफ अंदाज में कहा अवलौ जीतुका बिशैइन मुबीन, क्या अगर मैं तुम्हारे पास लाया हूँ खुद निशानी कि मैं पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूँ, तब भी तुम डालने के कैद खाने में। फिर उन्होंने कहा लाओ, क्या लाओ, क़ाल फ़ाति बिही, लाओ उसको पेश करो, इन कुंत मिनस सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो, फ़ाति आओ, और बे के सिवाय तो फ़ाति बिही, लाओ, लाओ पेश करो उसको अगर तुम सच्चे हो। पहले से रिहर्सल हो चुकी थी कोहेतूर पे, लाठी को फेंकना, लाठी को उठाना, लाठी का सांप बनना, लाठी से डरना, आगे बढ़ना, सब रिहर्सल हो चुका था कोहेतूर पे। उसी के मुताबिक अल्लाह ने यहाँ पर हुक्म दिया और हज़रत मूसा ने लाठी को डाल दिया, फ़अल्क़ा असा, अपनी लाठी को डाल दिया, फ़इज़ा हिय सुअबानुम मुबीन, बस नागा वो है अज़दहा, बहुत वाज़ेह नुमाया। सुअबान के माने अज़दहा। कुरान करीम जब आप गौर से देखेंगे तो मूसा के साथ लाठी का अज़दहा बनना, कहीं अज़दहा के पास सुअबान आया है, कहीं जान आया है, कहीं हय्यतुन तसा आया है, कहीं सांप है, कहीं अज़दहा है, मुख्तलिफ किस्म के नाम दिए गए। और साबान अज़दहा बड़ा होता है, जान दूसरे किस्म का होता है, हय्यतुन आम सांप होता है। तो कई आयतों में कई लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। लिखा है कि ये सांप मुख्तलिफ हालत के एतबार से उसके नाम बताए गए हैं। पहले जब लाठी डालते हैं तो पतला सांप बनता है और ऐसा तेज चलता है कि अन्ना जान लगता है, लचकदार है। उसके बाद देखते देखते इतना बड़ा हो जाता है कि वो अज़दहा है। तो एक ही लाठी है और लाठी के चंद लम्हों में ये मुख्तलिफ हवाल है, सांप है और तेज रफ्तार है, और फिर देखते देखते उसके जिस्म के लिहाज से लगता है कि अज़दहा है, यह सुअबानुम मुबीन। दूसरी रिवायत में यह है कि जैसे ही अज़दहा सामने आया, फिरौन को हैबत तारी हो गई, भागने पर तैयार हो गया। फिर सोचा कि ये पूरा माहौल हमारे खिलाफ हो जाएगा अगर खौफ का हमने इजहार कर दिया। सोचो सिर्फ दो आदमी हैं, पूरा शहर पूरा मुल्क उनका है, लेकिन अल्लाह के साथ निगरानी ऐसी है कि इनको हैबत तारी हो गई। दूसरा क्या पेश किया, वनज़ा यदहु, और निकाला अपने हाथ को। कहां से निकाला, अपने गरीबान में हाथ डाला, अपने हाथ को गरीबान में डाला और फिर निकाला। तो मालूम होता है कि ये सूरज चमक रहा, बैदा चमकदार है, रोशन है। वनज़ा यदहु फ़इज़ा हिय बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन, और निकाला अपने हाथ को गरीबान से, बस अचानक वो चमकदार है, देखने वालों के रूबरू सबकी आंखें खीरा हो गई। तो लाठी का सांप बन जाना और हाथ का चमकदार हो जाना, और वो भी मिन गैरि सू, किसी बुराई के बगैर, कोई हाथ में आए नहीं, मिन गैरि सूइन का अल्लाह ने सूरह क़सस में कहा है, कोई बुराई नहीं उसके अंदर। फिर लाठी पकड़ लिया तो फिर लाठी है, और फिर हाथ को रख लिया तो फिर हाथ है, वही हाथ चमकदार है, वही लाठी फिर सांप है। अल्लाह जो चाहे करने पर कादिर है, चीज़ों को बदलने पर, चीज़ों की हकीकत को, उसके खवास को छीनने पर अल्लाह कादिर है। ये वाक़यात कुरान करीम में सिर्फ किस्सों के वास्ते नहीं है, यकीन पैदा करने के लिए कि जो अल्लाह का होता है, अल्लाह उसके तरफ से हर किस्म की हिमायत करने को तैयार होते हैं। अब यहाँ से कितने जादूगर थे जितने उसके हमनशीन थे, सबने कहा तो जादू की बात आ गई। अब तुम तो मुकाबला नहीं कर सकते, जादूगरों को बुलाओ, मुकाबला होगा। अगली आयतें इंशाअल्लाह यहाँ से शुरू होती हैं, रुकू पूरा हो चुका है, आयत नंबर 33 तक बात हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह 2 रुकू मुकम्मल हो चुका है। अब इसके बाद कुछ इंशाअल्लाह आइंदा होगी, दुआ कर लीजिए।